اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے کہ جتنا اس کو دباؤ گے یہ اتنا ہی ابھرے گا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، حضرت عمار بن یاسر کے ساتھ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو کچھ ہوا دنیا اس کو فراموش نہیں کر سکتی۔ احادیث کی کتابوں میں، تواریخ کی کتابوں میں ان کے نام کو آبِ زر سے لکھا گیا، آبِ زر سے لکھا گیا۔ یہ خاتون حضرت سمیہ اسلام کے نام پر سب سے پہلے شہادت نوش کرنے والی خاتون۔ ابھی تک نہ کسی مرد شہادت کا مزہ چکھے تھے، اور نہ ہی کوئی نوجوان اور نہ ہی کوئی غلام شہادت نوش کی تھی۔ سب سے پہلے اسلام کی خاطر، اسلام کی محبت میں، اسلام کی الفت میں، اسلام کے لیے اپنی جو جان کا نذرانہ پیش کرتی ہیں وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ آج کل سوشل میڈیا پر جو شبنم شیخ کے نام سے ایک لڑکی وائرل ہو رہی ہے اور اسلام کو داغدار بنانے کی کوشش کر رہی ہے، اسلام پر ایک بدنما دھبا لگانے کی سعی کر رہی ہے، میں آپ کو بتلاؤں نوجوانوں، میری ماں اور بہنوں سنو کہ یہ وہ خاتون ہے جس سے اسلام بدنام ہو رہا ہے، لیکن اسلام ہرگز بدنام نہیں ہو سکتا، چونکہ اسلام کے لیے خاتونوں نے جو پہل کی ہے اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ بہت سی خاتون ایسی ہیں جنہوں نے اپنی مال، اپنی اولاد کو پیش کر دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سنا ہے آپ نے؟ کتنی مالدار خاتون تھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب ان کا نکاح ہوتا ہے تو ایک صاحب ثروت خاتون کے نام سے شمار کی جاتی ہیں۔ آپ کا اچھا خاصا تجارت ہے، اچھا خاصا آپ کے پاس نقدی ہے، روپیہ پیسہ ہے، اچھا خاصا تجارت آپ کا چلتا ہے، لیکن جب حضور پرنور محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کے نکاح میں آتی ہے اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبوت کی دولت سے سرفراز فرمایا جاتا ہے، آپ کے سر پر نبوت کا تاج سجایا جاتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبوت کی دولت سے نوازا جاتا ہے، اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام اپنے مال کو لگا دیتی ہے، سارا مال خرچ کر دیتی ہے۔ یہ شبنم شیخ مال کے لیے اسلام کو بدنام کرنا چاہتی، بمبئی سے روانہ ہوئی ہے، پیدل مارچ کر رہی ہے، جانا چاہتی ہے ایودھیا، جو ہمارے برادران وطن کے مطابق رام جنم بھومی ہے، رام نگری ہے، وہاں جانا چاہتی ہے۔ راستے میں ملاقات کرتی ہے، نمستے کرتی ہے، نمسکار کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا نام شبنم شیخ ہے، دوپٹے لگا رکھی ہے، گویا کہ اسلام کو ٹارگٹ کرنا چاہتی ہے، اسلام کو بدنام کرنا چاہتی ہے، اسلام کو سرے سے ختم کرنے، اسلام کے اوپر ایک بدنما داغ لگانا چاہتی ہے۔ میں اس بہن کو بھی بتلانا چاہتا ہوں اور تمام خاتون اسلام کو بتلانا چاہتا ہوں کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی دیکھو۔ حضرت سمیہ سب سے پہلے اسلام کے لیے قربان ہونے والی خاتون ہے، بے تحاشا آپ کو مارا جاتا ہے، ستایا جاتا ہے، ظلم و ستم ڈھایا جاتا ہے، صرف اتنا کہا جاتا ہے کہ تم اسلام کو چھوڑ دو، محمد کے دامن کو چھوڑ دو، محمد کے چوکٹ سے بیزار ہو جاؤ، محمد کے کلمہ سے بیزار ہو جاؤ۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ یہ مجھ سے نہ ہو سکے گا، یہ مجھ سے نہ ہو سکے گا۔ شبنم شیخ اگر اس کی تربیت اسلامی دائرے میں ہوتی، اس کی پرورش اسلام کے روح سے ہوتی، اگر اس کی نشو و نما اسلام کی
ڈھانچے میں ہوتی تو آج یہ اسلام کو بدنام کرنے، مسلم خاتون کو ٹارگیٹ کرنے کا کام ہرگز نہیں کرتا۔ مجھے لگتا ہے اس کی تربیت میں کچھ کجا رہ گیا، کچھ نہیں بلکہ پورا ہی کمی رہ گئی، ورنہ جان دے دیتی ہے حضرت سمیہ، وہ بھی ایک خاتون ہے اسلام کی خاطر، اسلام کے نام پر اپنے شوہر حضرت یاسر کو بھی شہید کر دیتی ہے۔ شہید کر دینے کا مطلب کیا کہ حضرت یاسر بھی اسلام پر جمے رہے، ڈٹے رہے، محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستہ رہے، محمد رسول اللہ کے کلمہ سے وابستہ رہے، محمد رسول اللہ پر نازل ہونے والی کتاب یعنی قرآن کریم سے وابستہ رہے، یہاں تک کہ حضرت یاسر کو بھی مار مار کر ستا کر ظلم و ستم کا نشانہ بنا کر حضرت یاسر کو بھی شہید کر دیا گیا۔ آج ہماری نوجوان بہنیں بیٹیاں شبنم شیخ کو دیکھتی ہیں اور پھر اسی کا کریکٹر اختیار کر لیتی ہیں، اس جیسا کلچر اختیار کر لیتی ہے کہ مجھے بھی اسلام کو فالو نہیں کرنا چاہیے، اسلام جیسے شبنم شیخ زندگی گزار رہی ہیں ہم سب کو ایسی زندگی گزارنی چاہیے۔ ارے آپ کے لیے آئیڈیل حضرت سمیہ ہے، آپ کے لیے آئیڈیل حضرت فاطمہ ہے، آپ کے لیے آئیڈیل حضرت خدیجہ ہے، آپ کے لیے آئیڈیل حضرت ام کلثوم ہے، آپ کے لیے آئیڈیل حضرت ام زینب ہے، حضرت رقیہ ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آپ کے لیے نمونہ ہے۔ شبنم شیخ کو کیا ملے گا؟ 2-4 ویوز، سبسکرائبر، ٹی آر پی، فیمس، شہرت، اس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ اور ہم سب مسلمانوں کا ماننا ہے، ہم سب مسلمانوں کا ماننا ہے کہ یہ زندگی ایک محدود زندگی ہے، ایک مختصر سی زندگی ہے، اصل زندگی تو مرنے کے بعد ہے، جو ابد الآباد والی زندگی ہے، جو ہمیشہ ہمیش والی زندگی ہے، جو لا متناہی زندگی ہے، جو ایسی زندگی ملنے والی جس کا کوئی کنارہ نہیں، جس کا کوئی دور نہیں، اس زندگی کے لیے حضرت سمیہ نے اپنے آپ کو تیار کیا۔ حضرت یاسر، حضرت سمیہ کے شوہر اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، حضرت سمیہ کے بیٹے عمار اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، حضرت سمیہ کے بیٹے عمار بن یاسر بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں مسلم خاتون کو، مسلم نوجوان بہنوں کو، مسلم نوجوان بیٹیوں کو، مسلم ماں کو یہ کہنا چاہوں گا، یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ شبنم شیخ جیسی نہ جانے کتنی آئیں گی اور مٹ جائیں گی، کچھ دنوں کے بعد سوشل میڈیا پہ اس کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا، کچھ دنوں کے بعد اس کا کوئی وجود باقی نہیں رہے گا، اس کی کوئی ہستی باقی نہیں رہے گی۔ کل نتیجہ ملا کر یہ نکلے گا کہ ہم سب مسلم خاتون کے لیے آئیڈیل حضرت فاطمہ بنت خطاب ہوں گی۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب کون ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے، اور یہ وہ خاتون ہے جس نے سب سے پہلے اپنا خون بہایا اسلام کے لیے۔ کیا آج کی شبنم شیخ حضرت فاطمہ بنت خطاب کا مقابلہ کر پائیں گی؟ ہماری بہنیں کمظرفی کا شکار ہو جاتی ہیں، وہ شبنم شیخ جیسے ڈھونڈنے لگتی ہیں کہ اس کا کلچر کیا ہے، اس کیا کرتی ہیں اور اس کو فالو کرنا چاہیے، اس کو ویوز دینے لگتی ہیں۔ بھائی آپ کے لیے وہ آئیڈیل نہیں ہے، میری بہنیں آپ کے لیے آئیڈیل تو حضرت فاطمہ بنت خطاب ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاتمہ کے غرض سے نکلتے ہیں کہ آج حضور کا خاتمہ کر دیں گے۔ ننگی تلوار، نہایتی جری انسان، غیظ و غضب میں حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ملاقات ہوئی تو کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہا محمد کا نعوذ باللہ من ذالک خاتمہ کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا پہلے اپنی بہن کی خبر لو، وہ مکلمہ پڑھ چکی ہے، مشرف با اسلام ہو چکی ہے۔ حضرت عمر فاروق الٹے پیر لوٹے، اب بہن کے گھر پہنچے،
دروازے پر پہنچ کر کان لگایا، آواز کچھ آ رہی تھی پڑھنے کی۔ اس وقت ایک صحابی حضرت فاطمہ بنت خطاب اور کے شوہر کو قرآن طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی پڑھا رہے تھے۔ جب حضرت فاطمہ بنت خطاب نے اپنے بھائی کی آواز محسوس کی تو صحابی رسول کو ایک جگہ پوشیدہ جگہ پر چھپا دیتے اور خود سامنے آتی ہیں، دروازہ کھولتی ہیں۔ عمر فاروق نے غصے میں لال ہو کر تل ملا کے کہا کہ تم کیا پڑھ رہی تھی؟ کہ میں کچھ نہیں پڑھ رہی تھی، کہ تمہارا سارا حال مجھ تک آ چکا ہے، مجھے سارا پتہ چل چکا ہے۔ یہ کہنے کے بعد حضرت فاطمہ بنت خطاب کہتی ہے ہاں میں کلمہ پڑھ چکی ہوں، میں محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہو چکی ہوں، میں محمد رسول اللہ کے چوکٹ سے وابستہ ہو چکی ہوں، لہٰذا یہ دین مجھ سے اب نہیں نکل سکتا، میں نہیں چھوڑ سکتی۔ حضرت عمر فاروق اپنی بہن سے لپٹ پڑتے ہیں، مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب بہنوئی چھڑانے آتے ہیں تو بہنوئی کا خبر لیتے ہیں، خوب مارتے ہیں، حتیٰ کہ بہنوئی کو بھی زخمی کر دیا، بہن کو بھی زخمی کر دیا۔ جب فاطمہ کا خون بہنے لگا، فاطمہ بھی جوش میں آتی ہے اور وہ بھی خطاب کی بیٹی ہے، کہتی ہے عمر بن خطاب سن لے، تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، جو خون تیرے رگ میں دوڑتا ہے وہی خون میرے ریشے میں بھی دوڑتا ہے، لہٰذا میں اسلام سے نہیں پھر سکتی، اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتی، میں اس پر فدا ہوں اور میری 100 جانیں فدا ہے۔ اب حضرت عمر فاروق کا کچھ غصہ ہلکا ہوتا ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ نسخہ دکھا جو تم پڑھ رہی تھی۔ حضرت فاطمہ فرماتے ہیں کہ وہ نسخہ میں آپ کو نہیں دے سکتی، چونکہ آپ کا بدن پاک نہیں ہے، آپ کے کپڑے پاک نہیں ہیں، پہلے ان کو نہلایا جاتا، دھلایا جاتا، کپڑا چینج کرایا جاتا، پھر وہ نسخہ دیا جاتا ہے۔ کل ملا کر یہ کہنے کا مطلب ہے، کہنے کا عرض یہ ہے کہ سب سے پہلے خون بہانے والی خاتون حضرت فاطمہ بنت خطاب ہے، سب سے پہلے شہادت نوش کرنے والی خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ کل ملا کر اسلام کو پروان چڑھانے میں، اسلام کی اشاعت میں، اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے جس طریقے سے مردوں کی قربانیاں ہیں، عورتیں بھی پیچھے نہیں ہیں، عورتیں بھی کچھ کم نہیں ہیں، عورتوں کا کردار عورتوں کے لیے اعلیٰ ہے، مردوں کا کردار مردوں کے لیے صحابہ کرام کا کردار اعلیٰ ہے۔ یہ واقعات کیوں بتلا رہا ہوں؟ اسی لیے بتلا رہا ہوں کہ ہماری مسلم بہنیں شبنم شیخ کو فالو نہ کر کے، شبنم شیخ پر گھاس نہ ڈال کر، شبنم شیخ کو سونگ کرنا، آپ اپنا آئیڈیل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار کو بنائیں۔ شبنم شیخ کی باتیں دیکھتے ہیں، وہ یوٹیوب پر ہے، انسٹاگرام پر ہے، فیس بک پر آتی رہتی ہیں، جب وہ ناچتی ہے، ڈانس کرتی ہے، گانا گاتی ہے تو اس کے سر پر کوئی دوپٹہ نہیں ہوتا، لیکن ابھی جب اسلام کو ٹارگیٹ کرنا ہے، مسلم خاتون کو ٹارگیٹ کرنا ہے، مسلم خاتون کو بدنام کرنا ہے، تو اب جب بمبے سے روانہ ہوئی ہے تو حجاب کے ساتھ، پردے کے ساتھ یہ بتلانا چاہتی ہے، دکھلانا چاہتی ہے کہ میں ایک مسلم ہوں۔ میری ماں اور بہنوں، یہ آپ کے لیے آئیڈیل ہرگز نہیں ہو سکتی، اس کو ہرگز آپ مت سنو، ہرگز اس کو مت دیکھو، ہرگز اس کو لائک مت کرو، ہرگز اس کی طرف نظر مت کرو۔ یہ دنیا کیا ہے؟ آپ ذرا اپنے پروج کے بارے میں سوچیں کہ وہ بھی چل بسے، آپ کے پروج دنیا میں نہیں رہے، ایک روز آنے والا ہے کہ ہم بھی نہیں رہیں گے اور آپ بھی نہیں رہیں گے، اس لیے ایسا کچھ کریے جس سے ہم سب کا خدا راضی ہو، جس سے ہم سب کا اللہ راضی ہو، جس سے ہم سب کا مولا راضی ہو، جس سے ہم سب کا پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راضی ہو، خوش ہو۔
ہم اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے عمل کریں، اللہ کی خوشنودی کے لیے زندگی گزاریں، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم جئیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم مریں۔ جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام نہ بگڑے، سر جائے تو جائے اسلام نہ بگڑے۔ ابھی فلسطین کی خاتون پر، بچوں پر، نوجوانوں پر، بوڑھوں پر، زخمیوں پر کس قدر ظلم ہوا، میں خود سنتا ہوں اس کو۔ ایک خاتون کہہ رہی تھی کہ شکر ہے اس مالک کا جس نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، کہ اسرائیل اس وقت بموں سے ہمارے گھروں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ہم رات میں جب لیٹتی ہیں، وہ خاتون کہتی ہیں، اس کی بات میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، کہ ہم جب رات میں لیٹتے ہیں تو پورے پردے کے اہتمام کے ساتھ لیٹتی ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ممکن ہے کہ اسرائیل میرے گھر پر بھی بم گرا دے، اور جب ملبہ اٹھایا جائے تو میرا ناش جو نکلے وہ پردے میں۔ یہ خاتون ہمارے لیے ہیرو ہے، یہ خاتون ہمارے لیے ہیرو ہے، یہ خاتون اسلام کے لیے ہیرو ہے۔ اس زمانے میں ان کی ایسی سوچ، اتنی اعلیٰ سوچ، کہ جب میرا ملبے کے نیچے سے میری لاش نکلے، میرا جنازہ نکلے، میری میت نکلے، تو میری میت پر پورا پردہ ہو۔ اس لیے میں پردہ لیٹ کر پردے کے اہتمام کے ساتھ سوتی۔ جب آپ اسلام کی تاریخ کو پڑھ کر دیکھیں گے کہ اسلام میں خاتون نے کس قدر اپنے آپ کو لگایا، محنت کی، جد و جہد کیا، کوششیں کی، اس کے بعد یہ اسلام پھیلا اور پھولا اور بڑا ہے، چڑھا ہے۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے یہ پیغام دے کر اپنی بات ختم کرنے لگا ہوں کہ ہم جئیں تو اللہ کے لیے اور مریں تو اللہ کے لیے۔ ہمارا ہر کام اسلام کے لیے ہونا چاہیے، اسلام کی اشاعت کے لیے ہونا چاہیے، قرآن کی اشاعت کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے، رسول اللہ کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے۔ ہم سب کا ہیرو رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات ہے۔ ہم سب ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں، ازواج مطہرات کو اپنا آئیڈیل بنائیں، اور بناتے رسول کو اپنا آئیڈیل بنائیں، اور ان کے آئیڈیل کو بنا کر ان کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ پاک ہم سبوں کو مرتے دم تک اسلام پر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص اس وقت جو ارتداد کا سلسلہ شروع ہوا ہے، ارتداد کا زمانہ چل رہا ہے، ارتداد کا دور چل رہا ہے، اللہ تمام مسلمہ خاتون کی حفاظت فرمائے، تمام مسلم خاتون کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ایمان پر استقامت نصیب فرمائے، مردوں کو بھی ایمان پر استقامت نصیب فرمائے، خاتون کو بھی اسلام پر استقامت نصیب فرمائے، ایمان پر استقامت نصیب فرمائے، ماں بہنوں، بیٹوں، بیٹیوں تمام کو اسلام پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔